یہ پیو ریسرچ یا جتنے بھی اوپینین پول سروس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن ایک آپ رائے عامہ کا جائزہ لیتے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں، آپ سپر مارکیٹ پہ جاتے ہیں، آپ سٹریٹس پہ جاتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ایک عام سا تاثر آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ لوگ کیا بول رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ تو ایک امریکی جو کہ اس پورے ماحول کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ اعجاز حیدر صاحب نے اس کا فرمایا، آپ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک عام امریکی جو ہے اس کی سوچ کیا ہے؟ یہ جو سروے تو یہ بتا رہے ہیں کہ غیر مقبول ہو رہی ہے جنگ، ٹرمپ جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہے، لوگ وہ انتہائی غیر مقبول ہو رہے ہیں، جنگ انتہائی غیر مقبول ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی کیا بول رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، اس وقت سلسلہ یہ ہے کہ اگر چونکہ میں بلو اسٹیٹ میں رہتا ہوں، بالکل نیکسٹ ٹو ڈی سی ورجینیا میں، ظاہر ہے کہ یہاں تو آپ کو بہت زیادہ ایک نظر آتی ہے مخالفت، لیکن ایون جو ریڈ اسٹیٹس ہیں، ٹیکسس وغیرہ میں بھی، وہاں پر بھی لوگ جو ہیں، ایون ریپبلکنز ہیں، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ کنفیوژن ہے، سمجھ نہیں آتا کہ وہ یہ کام کر کیوں رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ایران کے لیے آپ جا رہے ہیں، دیکھیے اس میں دو ایک باتیں ڈفرنٹ پہلو ہیں اس کے۔ اس جنگ کے خلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ ایران کے خلاف نہیں ہیں۔ انفارچونیٹلی ابھی بھی مور دین 80% امریکنز جو ہیں وہ ایران کو پسند نہیں کرتے، لیکن کیا ایران کو ناپسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جا کے اس کو اٹیک کریں؟ تو 60% لوگ اس کو اپروو نہیں کرتے کہ وار نہیں ہونا چاہیے، مور دین۔ بلکہ اگر آپ جو جنریشن زی میں چلے جائیں تو وہ تقریباً بات 70% سے اوپر چلی جاتی ہے۔ تو بہت ہی ایک ہیوج اماؤنٹ ایک نمبر ہے جو کہ اس جنگ کے خلاف ہے۔ لیکن دیکھیے عام جو زندگی ہے، آپ کو ایسا کوئی بہت زیادہ ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی پینک ہے، بازار وغیرہ ہر چیز لگتا ایسا ہے کہ زندگی بالکل نارمل ہے۔ اور یہی دیکھیے تو اصل جو فیض بات بھائی، یہی تو بات ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک کس قدر ہیجان میں مبتلا ہے، پوری دنیا میں کس قدر پریشانی بپا کی ہے۔ امریکی حکومت کے، امریکی صدر کے اس فیصلے نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ہر شخص دنیا کا جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ لیکن اگر سب سے کم کوئی متاثر ہوا ہے تو وہ امریکہ کا ایک اوورآل ماحول ہے، جیسے آپ نے بتایا۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ ظاہر ہے کہ گیس سٹیشنز پہ جو ہے پرائس بڑھ گئی ہے، تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، تھوڑی مہنگائی بڑھ گئی ہے، مگر اس کا وہ مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور بار بار ٹرمپ اس کی دنیا کو بتاتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ٹھیک ہے، آئیے ہم سے تیل لے لیں، ہم سے گیس لے لیں، اور ہمیں ہرمز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی بے حسی ہے، کس قسم کی اس میں کسی قسم کی کوئی حیا بھی نظر نہیں آتی۔ اب تو دیکھیے کامران صاحب، اس میں بے حسی کا ظاہر ایک عنصر تو ہے ظاہر، لیکن دیکھیے لوگ تو بول رہے ہیں اس میں۔ آپ یہ یقین کریں کہ یہاں پر جی لاکھوں لوگ نکلے تھے 28 مارچ کو، جو بہت بڑے مظاہرے ہوئے پورے امریکہ میں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ پورا میڈیا، ایون فاکس جیسے چینل پر بھی ایسی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر بہت جو ان کی اپنی ماگا موومنٹ کے اندر بہت زبردست ایک ریوولٹ سا ہے، ریپبلکن پارٹی کے لوگ اس کے خلاف بول رہے ہیں، کچھ سینیٹرز ان کے اپنے اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آوازیں جی نہیں جی اٹھ رہی ہیں، اس خطر بے حسی تو نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے اب چونکہ براہ راست اس کی اپنا ایک جغرافیہ ہے اس ملک کا، اور اس کی وجہ سے وہ بہت سی جو تبدیلیاں دنیا میں ہوتی ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، اس سے امیون ہے۔ تو وہ ایک صورتحال ہے۔ کل میں خود یہاں کا ایک بہت بڑا جو سپر اسٹور ہے، وہاں کچھ چیزیں خریدنے گیا تھا۔ آپ یقین کریں وہ کم از کم 4 یا 5 بلاکس پہ بنا ہوا اسٹور ہے۔ میں نام نہیں دینا چاہتا، I don't want to give them a free plug in، لیکن یہ کہ وہ اس میں چلنے کی جگہ نہیں تھی، اور مجھے خود حیرانی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آج اتنی یہاں پر مہنگائی ہو گئی ہے، اور مہنگائی واقعی ہو گئی ہے۔ دیکھیے اس وقت انفلیشن یہاں پر جنگ شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 3 گنا انفلیشن بڑھ چکا ہے، 3 گنا۔ تو یہ تین ظاہر ہے گنا لوگ اس کو 3 times؟ 3 گنا انفلیشن، یعنی اوکے، جو ریٹ ہے، جی ریٹ جی آف جی انفلیشن اگر جی 2% تھا تو جی جی 6% ہو گیا ہے۔ اور تو وہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے، جیسے کہ آپ بالکل ہوا فار ہے، ایگزامپل وال مارٹ پہ گئے تو وہاں پر آپ جب آئل پہ جاتے تو آپ کو نظر آتا ہے قیمتیں جو ہے بالکل اتنی بالکل۔ سگنیفیکنٹ بڑھ آپ گئی ہے۔ دیکھیے، میں ایک چھوٹی جو آپ کی جو اسٹیپلز ہیں یہاں، اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو تقریباً دگنی پرائسز اس وقت ہو چکی ہیں۔ اور یہ ایک فیئر ہے، ایک خصوصاً جو مڈ ویسٹ میں جو فارمرز ہیں
انہوں نے بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے، فرٹیلائزر بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو یہ اگر آپ شارٹ ٹرم کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اتنا بڑا اچھا کوئی آپ کو فوری طور پہ نظر نہیں آتا، لیکن میرا خیال ہے کہ مڈ ٹرم ٹو شارٹ ٹرم لانگ ٹرم آپ بہت بڑا امپیکٹ دیکھیں. لیکن کامران بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ جنگ شروع کرائی تھی اور وہی شخص یہ جنگ رکوا سکتا ہے، اور وہ ہے نیتن یاہو. یہ ایک انفارچونیٹ ایک ریالٹی ہے کہ ٹرمپ صاحب اور ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بالکل ان کے قبضے میں ہیں. اور آج ابھی جو اس نے کیبنٹ سے خطاب کیا ہے نیتن یاہو نے، اس نے یہ کہا ہے کہ واپسی، جب وہ کیبنٹ سے خطاب کرتے اس نے کہا ہے، اور یہ ایکسیوس یہاں کی جو ویب سائٹ ہے اس نے اس کو رپورٹ کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب وینس صاحب جب واپس آ رہے تھے تو واپسی میں ہی انہوں نے اپنے طیارے سے نیتن یاہو کو کال کی اور رپورٹ کیا ان کو. رپورٹ کا لفظ جو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہبرو سے وہ بتایا گیا ہے کہ ان کو باقاعدہ پورا رپورٹ دی گئی کہ یہ واقعات ہوئے ہیں اور اس طرح سے. تو وہ پورا انہی کا امپیکٹ تھا، انہوں نے اس کو ٹاکس کو انفلوئنس کیا. بلکہ ایرانیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خود وینس نے وہاں سے بھی نیتن یاہو کو کال کی تھی، اور 6 دفعہ انہوں نے ٹرمپ کو کال کی ہے. یہ تو خیر ایک فیکٹ ہے. لیکن اس کی جو بریک ڈاؤن، میں اس کو بریک ڈاؤن اس لیے نہیں کہہ رہا، فیلئر بھی اس لیے نہیں کہہ رہا. اس کی دیکھیے ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے خود وینس نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنا فائنل پروپوزل دے دیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے، اور ناؤ دے آر ویٹنگ فار اے کاؤنٹر پروپوزل. اچھا، اب ایرانیوں کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ وینس صاحب تو 6 کیا 10 دفعہ ٹرمپ کو کال کر سکتے تھے، لیکن ایرانی ڈیلیگیشن کے پاس یہ سہولت نہیں تھی کہ وہ بیک ہوم تہران میں کسی سے بات کر سکتے. اور ظاہر ہے کہ اگر بات کر بھی سکتے تو نہیں کرتے، کیونکہ وہاں ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہوتا وہ. تو یہ ایک کچھ پریکٹیکل وہ چیزیں ہیں. لیکن یہاں پر ابھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، مبصرین یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایسکلیشن کی طرف جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بات چیت کے دروازے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے. ٹرمپ صاحب اس وقت بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں، ایک طرح سے آپ یہ سمجھیے کہ ڈیسپریٹ ہیں. پوری رات کل جاگتے رہے. اگر آپ ان کے ٹویٹس دیکھیں یہاں کے، تو وہ رات 9 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک مسلسل ٹویٹس کرتے رہے مختلف معاملات پر. کبھی بائیڈن کو اٹیک کر رہے ہیں، کبھی پوپ کو اٹیک کر رہے ہیں، کبھی انہوں نے اوباما کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ اس وقت شدید غصے کی حالت میں ہے. اور اب یہاں تو بائی دی وے 25 امینڈمنٹ کی جو 25th امینڈمنٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے باقاعدہ. یعنی مور دین 100 ممبرز آف کانگریس انہوں نے جے ڈی وینس اور کیبنٹ کو خط لکھ دیا ہے کہ اب آپ جو 25ویں امینڈمنٹ آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ اس کے تحت صدر کو نااہل، دماغی طور پر یا جسمانی طور پر نااہل قرار دے کر ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے. اور حالات ان کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو ایک دیکھیے اٹ ول بی اے بلڈ. لیکن یہ تو فیض بھائی جس سینیریو کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک عالمی جشن کی آپ بات کر رہے ہیں، جو کہ شاید ہم عالمی جشن کی صورت میں اس کا رد عمل دیکھیں. اعجاز ہے